السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، قیامت کے چھوٹی نشانیوں میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک 13ویں نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے سامنے جو دریائے فرات ہے اس میں سے سونا ظاہر ہوگا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس کے متعلق بہت سی تحقیقات ہیں اور اس کے متعلق کئی حدیثیں بھی ہیں، جیسا کہ ہمارے صاحب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذہب، کہ قریب ہے کہ دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور یہ جب ظاہر ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک والے وہاں پر پہنچیں گے، اور وہاں پر پہنچ کر کے اختلاف کی وجہ سے قتال کریں گے، اسے حاصل کرنے کے لیے جنگیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان جنگوں میں لڑتے لڑتے کئی لوگ مارے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی بیان کر دی ہے، فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ 99، کہ ہر 100 میں سے 90 پر 9 لوگ مارے جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں گے 1,00,000 اگر لوگ مل کر جنگ کریں تو اس میں سے 90,000 جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اگر 1 کروڑ کی بات کریں، 90 پر 9 لاکھ لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنٹیج بتا دیا ہے کہ 100 میں سے 90 پر 9% تک کے لوگ مر جائیں گے، اس میں صرف اور صرف 1% کے لوگ باقی رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک چیز آ کر دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اسی کے متعلق اور ایک حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب، کہ قریب ہے کہ دریائے فرات میں سے سونے کے خزانے نکلے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں ہے کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس حدیث میں سونے کے خزانے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، جو بھی وہاں پر لوگ ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر مسلمان وہاں ہو تو اسے حاصل نہ کریں، یہ من جانب اللہ فتنہ ہوا کرتا ہے۔ اس فتنے کے ذریعے کئی لوگوں کو اللہ آزماتا ہے، اور آزمائش میں کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملائیں کہ ایک حدیث میں پہاڑ، ایک حدیث میں سونے کے خزانے، دونوں ملا کر اگر ہم بات کریں گے تو یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جب دریائے فرات میں سے سونا اتنا نکلے گا کہ پہاڑوں کے مانند ہوگا، خزانے اتنے نکلیں گے کہ پہاڑوں کے مانند ہوگا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچیں گے۔ اگر ہم آج بھی اگر بات کریں تو دریا جو فرات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک سوکھتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا اور وہاں پر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ تو اس حدیث کے مطابق دریائے فرات مکمل بہت حد تک سوکھ چکی ہے۔ اب نہیں جانے کہ کب وہ مکمل سوکھ جائے گی اور کب اللہ تعالیٰ یہ فتنے کو یہاں پر ظاہر کرے گا، اور کون سے وہاں پر جنگیں ہوں گی، کیا کچھ ہونے والی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کے متعلق آج کی تحقیق پیش کریں گے تو ترکی جو کہ دریائے فرات کے جو ساحل پر ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ دریائے فرات کے آزو بازو سے ایک باقاعدہ وہاں پر رکاوٹ کے لیے ساحل بنا دیا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہاں پر انہوں نے ایک باؤنڈری لائن ڈال چکے ہیں، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک پولس گاڑ چکے ہیں، وہاں پر راستہ بند کر چکے ہیں کہ ہر عام انسان وہاں پر نہیں جا سکتا۔ تحقیق چل رہی ہے کہ کہاں پر یہ سونا نکلنے والا ہے، اور کئی ایسی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جو تحقیق میں مجھے ملے ہیں کہ کئی چھوٹے لوگوں کو سونے کے چھوٹے ٹکڑے، یعنی عام لوگوں کو سونے کے چھوٹے ٹکڑے باقاعدہ دریائے فرات میں ملے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ نشانی شروع ہو چکی ہے، جو ایک نہ ایک دن یہ حالت پیش آنے والی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہم کو یہی خلاصہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی جو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی ایک دم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ سونا پانی سے نکل رہا ہے،
اور ایک نہ ایک دن یہ سونے کا پہاڑ بن کر یعنی بہت بڑا خزانہ ظاہر ہوگا، جس کو حاصل کرنے کے لیے کئی مسلمان آپس میں لڑیں گے اور دوسرے غیر بھی آ کر لڑیں گے، جس کی وجہ سے اکثریت ماری جائے گی۔ تو دریائے فرات یہ عرب ممالک کے درمیان ہی ہے، وہاں پر یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، اور جنگ میں جانے سے پہلے یعنی وہاں پر حاصل کرنے کو جانے سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کو نصیحت کی ہے۔ تو یہ نصیحت آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا، فتنے کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھی موت یا اچھا نتیجہ نہیں بلکہ بری موت اور برا نتیجہ بن سکتا ہے۔ تو دریائے فرات کے متعلق کئی اور معلومات ہیں جو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، جو آنے کے دنوں میں نئی نئی تحقیقات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے اور خاص طور پر اس دریائے فرات کے فتنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔